الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات دوستو، قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس کہ انسان کے دلوں کے اندر شیاطین وساوس ڈالتا ہے برائی کی طرف، اور باقی کام خود پھر یہ انسان کر لیتا ہے۔ تو اس وقت انسان سے شیطان خود کہیں گا کہ قصوروار تو ہے، نہ کہ میں قصوروار ہوں، تو نے خود اس گناہ کی طرف اپنے آپ کو بڑھایا ہے، میں نے تو صرف تیرے دل میں وساوس ڈالے۔ تو لہذا قیامت کے دن یہ انسان مجرم قرار دیا جائے گا اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو سزا دی جائیں گی۔ اس لیے انسان کو دنیا میں جو کچھ اعمال انسان کرتا ہے ان سارے اعمالوں کو بڑے توجہ اور متفکر اور سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے کیے ہوئے اعمال کا وہ ذمہ دار خود رہے گا۔ اچھے اعمال کیے تو اس کا بھی ذمہ دار وہی، اور برے اعمال کیے تو اس کا بھی ذمہ دار وہی، کہ اس کا نفع اور نقصان اعمالوں کا اسی کے لیے ہے جس نے ان اعمالوں کو کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین کے اوپر برائیوں سے بچانے کے لیے، گناہوں سے دور کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے دلوں کے اندر شیاطینی وساوس کوئی نہ آنے دو جس سے تمہارے جسم کے اعضاء گناہ کی طرف اپنے آپ کو للچائے اور بڑھائے۔ تو تم اپنے دل کی نگرانی کرو، تم اپنے زبان کی نگرانی کرو، دل اور زبان کے ذریعے تم شیطان سے مقابلہ کرتے رہو، اور وہ اس کے وساوس ان سارے چیزوں سے تمہارا دل اور تمہاری زبان محفوظ ہو جائے گی۔ جب شیطان سے محفوظ ہو گئے تو پھر جسم کے اندر، دل کے اندر پھر کوئی وساوس سے گناہ تمہارے اندر پیدا نہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ دلوں کو اور زبان کو اللہ کہتا ہے کہ پاک کر لو۔ جب دل اور زبان انسان کی پاک ہوتی ہے تو پھر انسان کا جسم اس کے لیے خیر کا ثابت ہوتا ہے۔ اور دل اور زبان کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی خوب کثرت سے تعریف کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنی زبان سے ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اپنے دل سے اللہ کو ہر وقت یاد کرو، کیونکہ اللہ نے یہ جو زبان دی ہے یہ اسی کام کے لیے دی ہے، اور دل جو دیا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے ہی کے لیے دیا ہے۔ یہ دو کام کے علاوہ یہ زبان کا جو کام ہے اللہ کے لیے اللہ کی تعریف کرنا، اور دل کا کام ہے اللہ سے محبت کر کر اللہ کی محبت دل میں بٹھانا، اور دلوں کے اندر سے گندگی سے دل کو پاک اور صاف رکھنا، حسد، کینہ، بغض اور نفرت اور عداوتیں اور دشمنیاں اور یہ ساری چیزوں سے دل کو پاک رکھنے کا حکم ہے۔ تب فرمایا ہے کہ تمہارا دل بھی اور تمہاری زبان بھی تمہارے لیے کارآمد ثابت ہوں گی، اور شیطان سے تمہیں اللہ خود حفاظت فرمائے گا کہ شیطان سے یہ محفوظ رہیں گی تو جسم پورا کا پورا گناہوں سے دور رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے پورے جسم کو بنایا ہے، لیکن ہر ایک کو اس کے مقابلے میں جو ہے دوسرے چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ہر ایک جسم کے پرزے کو ایک مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم الدین کتاب میں لکھتے، وہ فرماتے
کہ اللہ رب العالمین نے جسم کے ہر پرزے کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اور وہ پرزے کا کام ہی وہی ہے جو اس کی ذمہ ہے۔ ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، تو یہ اس کا کام ہے۔ زبان کا کام ہے بولنا، یہ اس کا کام ہے۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، اس کا ہی کام ہے۔ کان سے دیکھ نہیں سکتا انسان، زبان سے بولنے کا کام ہے، وہی بولیں گی۔ اب یہ انسان کان سے بول نہیں سکتا، آنکھ سے بول نہیں سکتا، ہاتھ سے بول نہیں سکتا، پیر سے بول نہیں سکتا۔ اسی طرح پیر کا کام ہے چلنا، اب یہ انسان ہاتھ سے نہیں چل سکتا۔ ہر ایک کا الگ الگ اور جدا جدا کام ہے، اور یہ اسی کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ زبان کو بھی اسی کام اور اسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور دل کو بھی ایک کام اور ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ پھر آگے فرماتے اگر یہ اعضاء یہ اپنے کام اور اپنی ذمہ داری کو نہ اٹھائے، اگر یہ اپنے کام اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس انہیں نہ ہو اور یہ وہ کام نہ کرے۔ زبان کا کام ہے اللہ کو یاد کرنا، زبان کا کام ہے اللہ کا نام لینا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ دل کا کام ہے اللہ کی محبت کرنا، اللہ سے خوف کھانا، اللہ کو دل میں بٹھانا۔ فرمایا یہ تمام جسم کا ایک کام اگر یہ وہ کام نہ کرے تو فرمایا سمجھ جاؤ کہ وہ پرزہ تمہارا خراب ہو چکا ہے، اس میں نقص آ چکا ہے، وہ بیمار ہو چکا ہے، اس میں خرابی آ چکی ہے۔ اس بنا پر یہ وہ کام کے لیے تیار نہیں جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو تمہاری زبان جب اللہ کو یاد نہ کرے تو یہ بیمار ہو گئی۔ یہ زبان تمہاری جو اللہ کو یاد نہ کرے، فرمایا کہ اس وجہ سے یہ زبان میں نقص آ گیا، یہ زبان تمہاری اس وجہ سے بیمار ہو گئی۔ اب یہ وہ کام کو کرنے سے پیچھے ہو گئی جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا، تو اس کے بگاڑ اور خرابی کی وجہ سے فرمایا کہ یہ اب تمہارے لیے وہ کام میں ساتھ نہ دیں گی جب تک اس کا بگاڑ اور اس کی خرابی کو دور نہ کرے۔ تمہارا دل بھی اللہ سے محبت اگر نہ کرتا ہو اور اللہ کی چاہت تمہارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ کا خوف دلوں میں نہیں ہے، تو تمہارا یہ دل کے اندر بھی بگاڑ آ چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، جس وجہ سے یہ کام وہ نہیں کر رہا ہے۔ تو اب یہ انسان کی ذمہ ہے، جو چیز خراب ہو جاتی ہے دنیاوی اشیاء میں، یہ انسان اس کو بنا کر کوشش کر دوبارہ سے پھر اس کو جوڑ کر اپنے استعمال میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے دل کو بھی اور زبان کو بھی کوشش کر اس کو بنا کر سنوار کر پورے طریقے سے فرمایا کہ تیار کرو اس کام کے لیے جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اب یہ دل اور یہ زبان ہماری اگر اللہ کو یاد کرنے والی بن جائیں گی اور یہ پھر اللہ کے نام سے، اللہ کے یاد سے ہر وقت تر و تازہ رہے گی اور اللہ کے خوف سے بھری ہوئی رہے گی، تو فرمایا کہ پھر اب اس کے جو بیماریاں ہیں، دلوں کی بیماریاں، جسموں کی بیماریاں، دونوں کی بیماریوں میں جدائی دونوں الگ الگ ہے۔ جسم کی بیماریاں اور ہے، روح کی بیماریاں اور ہے، دل کی بیماریاں اور ہے۔ ہم نے جسم کی بیماریاں پر بہت سرچ کر اس کے اعتبار سے اچھا کرنے کے لیے خوب جو ہے دوائیوں کا سہارا لے کر ہم نے اس کو خوب جو ہے ہر طرح کی ممکن کوشش کر طاقتور تو بنا دیا، لیکن دل کی دوا، دل کے بیمار اس کے سدھارنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے ہم نے کوئی فکر نہیں کی، جس وجہ سے یہ دل کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، یہ دل کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے جیے، اللہ کی یاد میں رہے۔ تو فرمایا کہ اس کی بیماری وہ تمہارے لیے خطرناک ہے جسم کے بیماریوں سے زیادہ، کیونکہ جسم کی بیماری یہ انسان کے جسم کو نقصان پہنچا کر کمزور کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان کا جسم ایک طرح سے لاغر اور کمزور ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے آگے اس کو موت بھی آ جائے، اور اگر ہو سکے تو اس کا جسم مٹ بھی جائے۔ لیکن فرمایا کہ اس کے بیماری سے اگر اس کو نجات مل جائے تو دوا ملنے پر یہ نجات بھی پالے، لیکن اسے اتنا نقصان نہیں ہوگا سوائے موت کے۔ لیکن روح کی بیماری، دل کے بیمار ہونے پر، دل کے اندر برائی، دنیا کی محبت آنے پر، لالچ اور حرص اور طمع اور غیبت اور چغل اور حسد آنے پر، یہ دل کی بیماری اتنی خطرناک ہے کہ اس کی زد سیدھا اسلام پر، اس کے ایمان پر، اس کے مذہب پر گر جاتی ہے، جس وجہ سے اس کا مذہب، اس کا ایمان، اس کا دل کے اندر سے اللہ کا خوف یہ سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ اس کے پاداش میں اس کو آخرت میں ہمیشہ کا بھگتان بھگتنا ہوگا، ہمیشہ کی سزا بھگتنی ہوگی، ہمیشہ کی آخرت اس کی برباد ہو جائے گی۔ دل کے بیمار ہونے پر آخرت کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے، جسم کے بیمار ہونے پر دنیا کے اندر جسم کے ساتھ چھوڑنے کا اندیشہ ہے، اور ایک خیر جسم کے بیمار ہونے پر دنیا میں بھی اگر ایمان والا ہے تو اس کو مل سکتا ہے کہ اس کے پاداش میں یہ انسان اللہ سے جڑ جائے، بیماری کی حالت میں اللہ کی طرف توجہ کر لے، اللہ کے سامنے جھک جائے، توبہ اور استغفار کر لے، ذکر اور اذکار کر لے، اور نہیں تو صبر ہی کر لے اللہ کے لیے ایمان کی وجہ سے،
تو فرمایا کہ اس کا یوز، اس کا اجر، اس کا انعام، بیماری اور مصیبت میں جسم کے تکلیف کو اس نے برداشت کیا، اس پر بھی قیامت کے دن اس کو اجر مل سکتا، لیکن جسم کے بیمار ہونے پر آخرت میں اجر کے دینے کا وعدہ ہے، لیکن روح کے اور دل کے بیمار ہونے پر آخرت میں سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے دل کو سنوارنا، دل کو بنانا، دل کی فکر کرنا، دل کے اندر کیا چیز ہے، دل ہمارا کن چیزوں سے بھرا ہوا، دلوں کے اندر کن چیزوں نے جگہ بنائی، اور دلوں کے اندر کن چیزوں کا جو ہے تو احساس ہمارے جو ہے تو بھرا ہوا ہے، ہمیں اس کی نگرانی کرنا یہ ہماری ہر وقت اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ مصر کے بڑے عالم صوفی عطا اللہ صاحب یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اگر تمہارے دل کے بیمار ہونے کی علامت کو تمہیں پہچاننا ہو تو تم دیکھ لو تمہارے دل کو، اگر برائی کر کر اگر دل کے اندر کوئی ناراضگی پیدا نہ ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے نیکیاں اور نمازیں اور فرائضات اور واجبات اور اچھائی اور خیر کے کام کرنے اور نہ کرنے سے دل کے اندر کوئی فرق تمہارے نہ آنے لگ جائے، یہاں تک کہ اگر یہ تمہارے خیر کے کام چھوٹ جائے تو چھوٹنے کے بعد تمہارے اندر اس کا احساس اگر پیدا نہ ہو، فرائض کے چھوٹنے کا درد نہ ہو، دین کے چھوٹنے کا درد نہ ہو، اللہ کے احکامات کے توڑنے پر تمہیں خوف نہ ہو، اور فرائضات اور واجبات اور نوافل اور نمازیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور قربانیاں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، خیر کے کام کو نہ کرنے کے بنا پر تمہارا موڈ خراب نہ ہوتا ہو، تمہاری طبیعت میں ایک طرح کی بے چینی نہ آتی ہو، اور تمہارا دل اس پر افسوس نہ کرتا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ سمجھ جاؤ تمہارا دل مردار ہو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، مر چکا ہے دل، کیونکہ نیکیوں کے چھوٹنے کا اس کو احساس اور درد اور غم نہ ہو، یہ دل مردہ ہے، فرمایا ہے یہ دل مردہ ہے۔ اور علامہ ابن قیم الجوزی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے کہ انسان کا دل جو ہے نا، اس کے دو خطرناک بیماریاں ہیں جس وجہ سے یہ انسان سارے دنیا کے اندر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، دنیا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ یہ دو چیزوں سے اگر یہ انسان بچ جائے، یہ دو بیماریوں سے اگر یہ انسان اپنے دلوں کا علاج کر لے، اس کو نمازوں میں لذت آنے لگ جائے، تلاوتوں میں لذت آنے لگ جائے، اچھائی اور خیر کے کام میں لذت آنے لگ جائے، اور اس کے لیے دنیاوی چیزوں میں ہر اشیاء میں رب نظر آنے لگ جائے، اگر فرمایا کہ اگر یہ دو بیماریوں سے اگر وہ اپنی دلوں کی حفاظت کر لے، اور وہ دو بیماریاں کون سی ہے؟ ایک تو انسان کے دلوں کو جو بیماری چھوتی ہے، فرمایا وہ ہے شبہات، اور دوسری بیماری ہے شہوات۔ یہ دل کی بیماری ہے شبہات، یہ دل کی بیماری شہوات، یہ دل کی بیماری، اور اس کو اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کا علاج اللہ نے سورۃ العصر، قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورہ عصر میں اللہ نے یہ بتلا دیا کہ اس کا علاج یہ ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ رب العالمین صرف قرآن کی جگہ سورہ عصر ہی کو اتار دیتے تو پورے امت کے ہدایت کے لیے کافی تھی، کیونکہ قرآن کے اندر سورہ عصر جو ہے اس کے اندر اللہ نے انسان کے شبہات اور یہ انسان کے شہوات کے علاج کو جو ہے تو ظاہر کر کر بتلا دیا ہے۔ وہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ عصر میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یہ شبہات کا علاج ہے، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یہ شہوات کا علاج ہے۔ شبہات اس کو کہتے ہیں جس کی معلومات نہیں، شک اور شبہات کے اندر ہے انسان جی رہا، قیامت آئیں گی پتہ نہیں، آخرت آئیں گی پتہ نہیں، موت آئیں گی پتہ نہیں، آخرت میں کیا ہوگا پتہ نہیں، اور یہ شبہات اور یہ شہوات وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر یہ دین کے ساتھ بھی ہے اور دنیا کے ساتھ بھی ہے، دنیاوی معاملات میں بھی یہی ہے اور آخرت کے معاملات میں بھی یہی ہے۔ شبہات میں یہ انسان کو فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ وتواصوا بالحق، حق بات ہر ایک کو تم اپنے ذات سے بتایا کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہر وقت کیا کرو، لوگوں کو برائی سے بچایا کرو، لوگوں کو دین سے جوڑا کرو، لوگوں کو اللہ کی طرف لایا کرو، لوگوں کو ایمان اور اعمال پر کھڑا کیا کرو، اپنے ذات سے خود بھی ان اعمالوں پر کھڑا ہو جاؤ اور ہر ایک کو بھلائی کی دعوت دو۔ وتواصوا بالحق، تمہیں چاہیے کہ لوگوں کے شبہات کو ختم کرو، آخرت کی چیزوں پر جو شبہات ہے، اللہ کے جو ہے نعمتوں پر، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت میں اگر کوئی شک اور شبہات
में है उनके शुबहात को अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कर कर ख़त्म कर दो, और उसके सामने हर वक्त अल्लाह और अल्लाह की नियामतों का तज़किरा करो और आखिरत का तज़किरा करो। उसको बतलाओ मौत, मौत के बाद की ज़िंदगी, जन्नत और जहन्नुम, ये इसके अंदर शुबहात का इलाज है। फरमाया वतवासौ बिल हक़, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहो। और वतवासौ बिस सब्र, इसके अंदर फरमाया कि शहवात का इलाज है। तुम्हें चाहिए, चाहे दुनिया हो चाहे दीन हो, हर काम में तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि अल्लाह से जब भी जो भी चीज़ मांगो सब्र करो। अल्लाह की मदद को मांगना हो सब्र करो, अल्लाह की मदद को देखना है सब्र करो। और दुनियावी हालात और परेशानी और मुसीबतों ने तुम्हें घेर लिया, फरमाया कि अल्लाह से तलब करने के बाद इन अशियाओं से खैर, इन अशियाओं से नफ़ा और इन अशियाओं से तुम्हारे लिए भलाई अगर तुम चाहते हो सब्र करो। इसलिए फरमाया ख्वाहिशात के पूरा करने के लिए यह इंसान हर वक्त ये ख्वाहिशात के पूरा करने में इंसान रात और दिन हर वक्त अपने आप को आगे लगा रहा है। कारोबार में इंसान बेलगाम है और अहल वयाल में यह इंसान बेलगाम है। यह इंसान ज़मीन पर चलता है तो बेलगाम है। यह इंसान जहाँ भी जाता है वहाँ पर दुनिया मुकद्दम रखकर चलता है। इंसान के दिलो दिमाग पर दुनिया गालिब हर वक्त होती है और यह इंसान दुनिया की लज्जतें, दुनिया की अशिया, दुनिया की चीज़ें और दुनिया की मफाद और दुनिया का नफ़ा हासिल करने के लिए न हराम की शनाख्त करता है, न हलाल की शनाख्त करता है, ना गुनाह गुनाह समझता है, ना नेकी नेकी समझता है। बेताशा जो आ गया वो ले लिया, जो खा लिया वो खा लिया, जो मुंह में चला गया वो चबाकर पेट में चला गया। ना उसके बारे में कुछ फिक्र, ना माल हाथ में आए तो उसकी कोई फिक्र, ना कोई बंदों के हुकूक की फिक्र, ना अल्लाह के ज़मीन के ऊपर इंसाफ और अदल को कायम करने की फिक्र। कोई कहीं तक इसके अंदर अच्छाई और खैर नहीं, बल्कि सिर्फ शहवात और लज्जत के पीछे यह इंसान दौड़ता है। यहाँ फरमाया वतवासौ बिल हक़, इसको चाहिए कि वह सब्र करे, हर चीज के पीछे अपने आप को न भगाए, हर चीज को अपने लिए न चुने, हर चीज पर अपना हाथ न रखे और हर चीज को अपने हलक में न उतारे, और हर चीज को हासिल करने के लिए हराम और हराम के रास्ते से, गुनाह के रास्ते से अपने आप को हरगिज न ले जाए। यह फरमाया वतवासौ बिल हक़ है, वतवासौ बिस्सब्र है। यह वतवासौ बिस्सब्र है। वतवासौ बिस्सब्र शहवात से, फरमाया कि शहवात से बचने की तलकीन है और शुबहात से बचने की तलकीन ये सूरतुल असर के अंदर यह इंसान को फरमाई है। इसलिए कुरान करीम में फरमाया कि तुम्हारे दिल अगर जिंदा होते तो तुम्हें पता चलता अल्लाह क्या कह रहा है, गुनाह क्या है और नेकी क्या है, अल्लाह किस चीज़ की दावत दे रहा है और शैतान किस चीज़ की दावत दे रहा है। इसलिए कुरान करीम ने 3 तरह के लोग, ज़मीन के ऊपर जो गिरोह बने हुए है पूरे कायनात इंसान, इसके अंदर तमाम इंसानों के दिलों को कुरान ने जब देखा, अल्लाह ने यह फरमाया है कि कुरान ये कहता है कि तो ज़मीन के तमाम इंसानों के दिल 3 किस्म के। अब आप कहेंगे हमारे दिल सबके एक जैसे है, अगर उसको फाड़ा जाए, काटा जाए, निकाला जाए, सबके एक जैसे दिल है, लेकिन कुरान ने कहा पूरे रोए ज़मीन के इंसानों के दिल 3 किस्म के दिल है, 3 तरह के दिल होते हैं, 3 तरह के दिल है। और रोए ज़मीन पर इंसान अब ये 3 तरह के दिलों को लेकर अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं। हर इंसान के पास जो दिल है वो एक जैसा दिल नहीं है, 3 तरह के दिल है। कुरान ने फरमाया है पहला तो एक दिल वो फरमाया है जिस दिल के अंदर फरमाया कि अल्लाह हो वो मोमिन का दिल है, जिस दिल के अंदर अल्लाह है वो मोमिन का दिल है। जो यकीन या ईमान और आमाल सालिहीन की मोहब्बत जिस दिल में हो वो मोमिन का दिल है। जो अल्लाह पर तवक्कुल रखे, अल्लाह की वहदानियत को दिल से इकरार करे और दिल से कबूल करे और अल्लाह को एक माने, नबी अलैहिस्सलाम को मानकर ईमान और इस्लाम का सबूत दे, ये मोमिन का दिल है फरमाया है। और आगे फरमाया मोमिन का दिल ही एक ऐसा दिल है जो हर वक्त और हर आन जिंदा रहता है। जिंदा दिल, मोमिन का दिल जिंदा होने की अलामत, अल्लाह से जुड़ा जिंदा होने के लिए उसके लिए जो है फरमाया रूह को जो ताकत मिली वो दीन इस्लाम और ईमान की वजह से उसका दिल जिंदा, हर वक्त ये दिल उसका जिंदा है। ये मोमिन का एक दिल जो जिंदा होता है, जिसके अंदर अल्लाह, ईमान, तौहीद और नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होती है, ये मोमिन का दिल जो जिंदा है, ये एक दिल। दूसरा दिल कुरान करीम में फरमाया कि एक दिल ये, और दूसरा दिल कुफ्फार का दिल, मुशरिकीन का दिल, मुनाफिकीन का दिल, दूसरा दिल काफिरों का और मुशरिकों का दिल। फरमाया कि ये वो दिल है जिसके अंदर अल्लाह नहीं, ये वो दिल है जिसके अंदर ईमान नहीं, ये वो दिल है जिसके अंदर नमाज के छूटने, अल्लाह की तरफ बढ़ने, दीन की तरफ बढ़ने, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। ये काफिर का दिल, ये दिल मुर्दा है फरमाया।
یہ زندہ دل مومن کا، دوسرا دل کافر کا دل، مردہ دل، جس کے اندر اللہ نہیں، قرآن نہیں، دین نہیں، ایمان نہیں، نبی نہیں، یقین نہیں، یہ دل مردہ دل ہے، یہ دوسرا دل ہے۔ فرمایا اگر یہ دل کی شکل، یہ مردہ ہونے کی علامتیں اگر مومن جیسے انسان کے اندر بھی آ جائے تو وہ بھی دل مردہ ہو جاتا ہے پھر۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے ایک سیدھا سادہ ایک اصول بنا کر بتلا دیا امت کو قرآن کریم کے اندر کہ قیامت کے دن میں تمہارے چہروں کو نہیں دیکھوں گا، قیامت کے دن میں تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھوں گا، قیامت کے دن میں تمہارے حسب اور نسب کو نہیں دیکھوں گا، قیامت کے دن میں تمہارے والدین کی طرف نہیں دیکھوں گا، قیامت کے دن میں تمہارے خاندان کو نہیں دیکھوں گا، قیامت کے دن میں تمہارے جو ہے ڈگریوں کو نہیں دیکھوں گا، قیامت کے دن میں تمہارے دنیا کی کامیاب زندگی لے کر آئیں گے اس کو نہیں دیکھوں گا۔ کیا دیکھے گا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء میں اور آیت نمبر 79 اور 88 اور 90 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، رکوع نمبر 9 میں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن میں نہ تمہارے مال کو دیکھوں گا نہ میں تمہاری اولاد کو دیکھوں گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ تمہارے مال کو دیکھوں گا کتنا کما کر کتنا چھوڑ کر آئے اور کتنی اولادیں پیدا کر آئے، یہ نہیں دیکھوں گا۔ کیا دیکھے گا؟ آگے 90ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، میں تمہارے دلوں کو دیکھوں گا، تم نے دلوں کو کس طریقے سے پرورش کر پاک کر لے کر آئے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، میں دلوں کو دیکھوں گا، کیا وہ شیطان کے تابع تھا، کیا وہ نفس کے تابع تھا، خواہشات کے تابع تھا، گناہ کی لذت میں ملوث تھا، کیا یہ دنیا کے پیچھے دوڑ رہا تھا، یا دنیا کی محبتوں سے اپنے دل کو جو ہے تو اس نے بھرا ہوا تھا، یا اللہ یا اس کے رسول کی محبت سے دل بھرا ہوا تھا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، میں تمہارے دلوں کو دیکھوں گا۔ یہ مومن کا دل جس کو اللہ دیکھیں گا، مومن کے دل کو اللہ کہتا ہے میں دیکھوں گا۔ دوسرے کفار کا دل ہے جس کو اللہ یہ کہتا ہے، یہ کفار کا دل جو ہے نا، یہ دل مردہ ہے، یہ مردہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کے لیے سزا بنائی۔ اور یہ مردہ دل کے لیے کیا سزا بنائی؟ قرآن کریم کہتا ہے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 10، 11، 12 میں اور رکوع نمبر 2 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہم نے ان کے دلوں کو، جو لوگ ایسے ہیں، اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جن کے دلوں کے اندر ہم نے مرض کو بڑھا دیا، بیماری کو بڑھا دیا، بیماریوں کو بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے دلوں کو ہم نے مرض میں مبتلا کر دیا، ان کے بیماری کو بڑھا دیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ یہ اپنے دلوں میں ہر وقت جھوٹا پلائیں، جھوٹی باتیں، جھوٹے ارادے اور جھوٹ کو پھیلایا کرتے اور جھوٹ پر قائم رہتے تھے۔ ایسے کے لیے ہم نے دردناک عذاب بنایا ہے۔ اور یہ لوگ ایسے تھے، اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اللہ کہتا ہے کہ بھئی تم زمین پر فساد نہ مچاؤ، فساد نہ مچاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں مچاتے، ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، توڑ نہیں جوڑ کا کام کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں لوگوں کی۔ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو نیک ہیں، اچھے ہیں، اچھوں کے کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں ولکن لا تفسد، اللہ فرماتا ہے ولکن لا یشعرون، یہ لوگ شعور نہیں رکھتے، یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان کے اس عمل پر انہیں دردناک سزا دے گا۔ ایک تو یہ لوگ، اور یہ لوگ میں پھر قرآن نے دوسری طرف یہ فرمایا یہ لوگ منافقین لوگ ہیں۔ ایک تو ایمان والے کا دل، دوسرا کفار کا دل، اور تیسرا دل جو ہے وہ فرمایا منافق کا دل ہے۔ منافق سب سے خطرناک انسان، کافر سے خطرناک، مشرکین سے خطرناک، کفار سے خطرناک، بدھ پوجاریوں سے خطرناک، بدھ پوجاریوں سے خطرناک، تکبر کرنے والا، گناہ کرنے والا، زنا کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، قتل کرنے والا، ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ کرنے والا یہ منافق کا دل ہے۔ فرمایا کیوں منافق کا دل ہے؟ فرمایا کہ وہ ظاہر میں شکل مسلمانیت کی لے کر چلتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، دل میں تو کسی اور کو لے کے چلے اور زبان سے کچھ اور دعویٰ کرے، مسلمانوں کے ساتھ صفوں میں بھی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، جمعہ بھی مسجدوں میں آئے، عیدین کو بھی نمازیں پڑھے، مسلمانوں کے ساتھ میں ہر وقت کھڑا ہو کر یہ ثبوت دے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن اس کا دل ہر وقت مسلمانوں کے لیے سخت رہے گا،
मुसलमानों के अहल खैर हजरात, नेकी के काम करने वाले, अम्र बिल मारूफ का काम करने वाले, कुरान का काम करने वाले, मकातिब मदारिस का काम करने वाले, अल्लाह के दीन को फैलाने रात दिन जिद्दोजहद करने वालों के खिलाफ इसका दिल हमेशा सख्त रहेगा, इसके दिल में उनके लिए बुग़्ज़ रहेगी। ये अल्लाह के काम करने वालों की दुश्मनी दिल में लेकर चलेगा, ये नेकी के काम करने वालों की नफरत दिल में लेकर चलेगा, ये खैर और अच्छाइयों के काम करने वालों को अपना दिल से दुश्मन समझेगा और उनके कामों में हसद और जलन और लालच के साथ उनके सामने हर वक्त रुकावटों को पैदा करेगा, खैर और भलाई के काम में रुकावट का जरिया बनेगा। और जब इसे कहा जाएगा कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, और मैं तो काम को सुधार रहा हूं, मैं तो लोगों के अंदर इत्तेहाद कर रहा हूं, मैं तो लोगों में तोड़ की जगह जोड़ कर रहा हूं, मैं तो फायदे की काम कर रहा हूं, दीन का फायदा, मस्जिद का फायदा और कुरान का फायदा, इस्लाम का फायदा, मैं तो ये सब फायदे के लिए कर रहा हूं। लेकिन कुरान कहता है ये वो लोग हैं फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, ये मुनाफिक का दिल है। मुनाफिक सबसे खतरनाक, और इसको आजाब भी सबसे खतरनाक, कुफ्फार से ज्यादा कारून, हामान, शद्दाद, अबू जहल, कितने बड़े बड़े दुश्मन, इनसे भी ज्यादा खतरनाक इसको अजाब दिया जाएगा, इनसे भी खतरनाक, इनसे भी बेनमाजी से खतरनाक अजाब। और एक इंसान कलमे का इनकार कर दे, उससे भी खतरनाक इसको अज़ाब मिलेगा। कैसे अज़ाब मिलेगा? कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, कुरान करीम सूरत निसा और पारा नंबर 5 और आयत नंबर 145 और रुकू नंबर 18 में अल्लाह फरमाता है, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। ये लोग ऐसे हैं फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, अल्लाह ने इनके मुनाफिकियत के दिल के साथ जीने की वजह से अल्लाह ने फिद्दरकिल अस्फली इनके लिए अजाब ऐसा बनाया कि जन्नत वालों के अपोजिट इसको अजाब है। जन्नत वालों का मकाम ये, उनको जन्नत आमाल सालिहीन के बिना एक एक दर्जा ऊपर 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 ये चढ़ता जाएगा, लेकिन ये फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, ये इसका नीचे की तरफ, फिद्दरकिल अस्फली नीचे, जमीन में नीचे ढसाया जाएगा। जन्नत के अल्लाह ने कई मकामात बनाए, सबसे ऊपर जन्नती जन्नत में जाएंगे, सबसे आला किस्म का जन्नती ऊपर होगा, और यहाँ फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार में सबसे बदतर जो होगा मुनाफिक, वो सबसे नीचे जाएगा। और वो ऐसा होगा अजाब कि जहन्नुम के नीचे तबके अल्लाह ने 7 बनाए, सबसे ऊपर के हिस्से से लेकर नीचे का हिस्सा, ऊपर का जहन्नुम, नीचे का लज़ा, उसके नीचे हुतामा, उसके नीचे सकर, उसके नीचे सईर, उसके नीचे जहीम, और उसके नीचे हाविया है। हाविया में अल्लाह कहता है कि इसको हम पहुंचाएंगे। ये मुनाफिक ऐसा होगा, सबसे निचले हिस्से में आग के गले में अल्लाह डालकर इसके ऊपर कारून, फिरौन, नमरूद भी ऊपर वाले, जिसका दर्जा आग का कम, उससे सख्त नीचे, उसमें उसको मुनाफिक को डाला जा रहा। कौन? जो नमाजी भी है, मुसलमानों के घरों में है, और ऐसे लोग जो मुसलमानों के साथ में जमात में जुड़े हुए होते हैं, और वो कहते हैं हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन काम में बिगाड़ पैदा करते हैं, लोगों के अंदर नफरतें करते हैं, हक से लोगों को दूर करते हैं। ऐसे लोग फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार में हो गए। वलन तजिद लहुम नसीरा, उनका कोई वाली नहीं, उनका कोई मददगार नहीं, उनका कोई आवाज सुनने वाला नहीं, उनके कोई वहां से उस जगह से निकालने वाला कोई नहीं, और उनके उस अजाब में थोड़ा सा भी बदलाव लाकर उन्हें राहत देने वाला भी वहां कोई ना होगा। वलन तजिद लहुम नसीरा। और फिर आगे अल्लाह क्या फरमाता है? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसको वहां यूं ही नहीं डाला जाएगा, आग के संदूक के अंदर लपट कर उसको बंद कर दिया जाएगा, उसको बंद कर उसको चारों तरफ से लॉक किया जाएगा और उसको आग के अंदर फेंक दिया जाएगा। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वो जो संदूक होगा, वो संदूक ऐसा होगा कि उसको आग लगते ही वो सुलग जाएगा, उसके ऊपर आग, उसके नीचे आग, उसके दाएं तरफ, उसके बाएं तरफ, हर तरफ आग ही आग होगी, और वो आग के तह में जा जाएगा, वहां भी आग होगी, और इसी तरह दर्दनाक अजाब अल्लाह उसको वहां देंगे। ये वो होगा जो तीसरा दिल लेकर जमीन पर चले, और वो तीसरा दिल मुनाफिक का है। पहला दिल मोमिन का, दूसरा दिल कुफार का, तीसरा दिल मुनाफिक का है। तो मुनाफिकियत सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। इसलिए फरमाया कि तुम्हारा दिल अगर तुम्हें गुनाहों पर अफसोस ना करे तो सोच लो। मोमिन होने का दावा करने वालों, नमाज छोड़ने पर अगर दिल में अफसोस ना हो तो सोच लो। अल्लाह से कह रहे मोमिन है, दूसरी तरफ शैतान से कह रहे नमाज छूट गई, कोई परवाह नहीं। यह मुनाफिकियत की अलामत।
अगर कोई अजान की आवाज़ सुनकर आगे चले जाए, एक तरफ दिल ये कहे अजान हो रही है, दूसरे तरफ शैतान उसको कहे चल फला काम बहुत ज़रूरी है, वो पहले निपटा कर आए, नमाज पढ़ लेंगे। जिस तरफ उसका ज़्यादा झुकाव ख्वाहिशात की तरफ, लज्जत की तरफ जिस्म उसका, उधर जिधर दिल झुका हुआ है, दिल ने जिधर एक्शन ले लिया जिस्म उधर उसके साथ हो लिया। ये दिल उसका मुनाफिकियत वाला जो अल्लाह से कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और इधर शैतान से कह रहा है चल तेरा काम पहले ये बाद में। जबकि अल्लाह मुकद्दम, दीन मुकद्दम, आमाल सालिहीन मुकद्दम। इसलिए फरमाया कि अगर बुराई कर कर तुम्हारे दिल में एहसास ना हो, समझ जाओ दिल मुर्दा हो चुका है, मुर्दा हो चुका है। इसलिए हमारे दिलों को जिंदा करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए, एक शख्स आता है, एक शख्स ने आकर अल्लाह के हबीब से पूछना ही था कि नेकी किस चीज़ का नाम है। अल्लाह के हबीब ने फौरन कहा क्या तू ये पूछना चाहता है नेकी किस चीज़ का नाम है? उसने कहा या रसूलल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फिर इस्तफ्ती क़ल्बका, इस्तफ्ती क़ल्बका, इस्तफ्ती क़ल्बका। तुम अपने दिल से खुद क्यों नहीं पूछते? अपने दिल से खुद क्यों नहीं पूछते? वो तुम्हें खूब जवाब देगा, वो तुम्हारा दिल तुम्हें खूब फतवा दे देगा, तुम्हारा दिल तुम्हें खूब समझा देगा कि जो तुम काम करते हो वो नेकी है या गुनाह है। फरमाया वो कैसे? कहा अगर तुम्हारा जो अमल जो तुम कर रहे हो, अगर वो कर कर तुम्हारा दिल मुतमईन है, तुम्हारी रूह बेचैन नहीं मुतमईन है, जिस्म मुतमईन, रूह मुतमईन, और फरमाया कि तुम्हारे जिस्म में कोई बेचैनी नहीं, समझ जाओ वो नेकी है। और वो काम कर कर अगर फरमाया दिल बेचैन हो जाए, दिल के अंदर एक खटका लग जाए, दिल के अंदर खटक पैदा हो, और फरमाया कि दिल के अंदर तुम्हें एक ऐसा महसूस हो कि कुछ गलत है, फरमाया ये दिल की खुद ये जवाबदेही है कि जो तूने किया है वो नेकी नहीं, वो गुनाह है। अब हम खुद अपना मुहासबा करें, सुबह से शाम और शाम से सुबह कितने ऐसे काम है जो हमारा दिल खुद हमें फतवा देकर बार बार कहता है ये हराम है, ये हलाल नहीं है, ये गुनाह है, ये नेकी नहीं है, ये अच्छाई नहीं है, ये बुराई है। इसलिए फरमाया है अगर तुमने ये सारे चीजों को देखकर दिल की नहीं मानी तो दिल के अंदर वो हकीकत वाला ईमान ही नहीं, आमाल सालिहीन ही नहीं, और अल्लाह से ताल्लुक ही नहीं है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया पूरे जिस्म के अंदर एक लोतड़ा है, अगर वो संवर जाए, वो संभल जाए, वो बन जाए, पूरा जिस्म संवर गया, बन गया, और अगर वो बिगड़ गया पूरा जिस्म बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया? बिगड़ गया से क्या मुराद है? दिल बिगड़ गया। फरमाया कि एक लोतड़ा जो है जिसके संवरने से जिस्म संवरता है वो दिल है, और जिसके बिगड़ने से पूरा जिस्म बिगड़ता है वो दिल है। जिस दिल के अंदर दुनिया, जिस दिल के अंदर लज्जतें, जिस दिल के अंदर गुनाहों की मोहब्बतें है, फरमाया कि पूरा जिस्म सर से पैर तक फिर वही चाहेगा जो दिल के अंदर है। आंख भी गुनाह ढूंढेंगी, कान भी गुनाहों में लज्जत महसूस करेगा, पूरा जिस्म का पुर्जा पुर्जा गुनाह की चाहत और तलब में दिन रात दौड़ेगा। और जब गुनाह करने का मौका मिला जिस्म का रोआ रोआ लज्जत हासिल करेगा। ये है फरमाया, ये है तुम्हारे दिल के बीमार होने और मरने की, और दिल के खराब और हलाक होने की, मुर्दार होने की अलामत कि दिल मुर्दा हो चुके। इसलिए हम रस्मी मुसलमान हैं, इसलिए हम रस्मी अमाल करते हैं, इसलिए हम रस्मी नामी ईमान वाले हैं, हकीकत वाले नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि दिल हमारे जिंदा नहीं है, दिल मुर्दा हो चुके, दिलों के अंदर ईमान नहीं, दिलों के अंदर नमाज नहीं, दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ और तकवा नहीं। ना हमने दिल को जिंदा करने उसकी चाहत में उसके लिए कुर्बानियां दी, ना उसके लिए मेहनतें की। अब उसकी मेहनतें क्या है? नमाजों की पाबंदी, जिक्र की पाबंदी, और फिर अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का खूब काम करो, बुराई को रोको और भलाई को खूब फैलाओ। इससे दिल जिंदा हो जाता है, और जब दिल जिंदा होगा दुनिया की लज्जतें दिलों में घर नहीं करेंगी। फिर दुनिया मिल जाए अल्लाह का शुक्र, न मिले तो भी अल्लाह का शुक्र है, उस पर भी सब्र करेगा इंसान। जो मिल गया वो सारे चीजों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इंसान जिएगा। आज हमें नहीं मिलता है तो हम सबसे पहले जो दर छोड़ते हैं दौड़ते हैं, और दर जिसका छोड़ते हैं वो रब का दर होता है। हम मसाजिदों को छोड़ देते हैं, हम अमाल को छोड़ देते हैं, हम ईमान को छोड़ देते हैं, हम नमाजों को छोड़ देते हैं, हम दीनी कामों को छोड़ देते हैं, हम नेकियों को छोड़ देते हैं। इसी का तो नतीजा है आज हमें कुरान अब भी नहीं आता। इसी का तो नतीजा है नमाज का तरीका पता नहीं है। इसी का तो नतीजा है हमने हमारी माँ, बहनें, बीवी, बच्चे, इन सब के जिंदगियों को दांव पे लगा दिया है, शैतान के हवाले कर दिया है।
انہیں بھی کوئی سیرت اور صورت نبی علیہ السلام کی پسند خاص نہیں ہے، انہیں بھی دین کا کوئی شوق نہیں ہے، گھروں میں بھی کوئی آباد ہمارے جو ہے دین نہیں ہے، نہ گھروں کے اندر قرآن ہے، نہ تذکرے ہے، نہ نبی علیہ السلام کی محبتیں ہیں، نہ درود کی محفلیں ہیں، نہ استغفار کی جو ہے تو کثرتیں ہیں، نہ پردے کا لحاظ ہے، نہ حرام اور حلال کی پوچھنے کی کسی کو توفیق ہے، نہ گناہ سے بچنے اور گناہ ہے اس کی کسی کے دل کے اندر یہ کوئی سوچنے کی فرصت گھروں میں بھی نہیں ہے۔ ایک گھر میں 4 5 افراد ہے، ایک گھر کے اندر 10 لوگ ہیں، لیکن سب کے دل مردہ ہے، کوئی بھی امر بالمعروف نہیں کرتا، کوئی بھی گناہوں سے نہیں بچتا، نہ کوئی بھی جو ہے تو نیکی کی دعوت نہیں دیتا۔ کیوں؟ انہیں احساس نہیں ہے، کیونکہ دل کے اندر شہوت غالب ہے، دل کے اندر لذت غالب ہے، دل کے اندر دنیا کی محبت بھر چکی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایسے دل جن دلوں کے اندر فرمایا کہ منافقیت چھپی ہوئی ہے، ایسے دلوں کو خطرناک عذاب دیا جائے گا۔ ایسے دل ہے جس کو اللہ کے پاس قبولا نہیں جائے گا، ایسے لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، میں تمہیں نہیں دیکھوں گا، میں پہلے تمہارے دلوں کو دیکھوں گا۔ تم نے کیا لے کر آئے دلوں میں، تم نے کیا بھر کر آئے دلوں میں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں ایمان تھا، صحابہ کے دلوں میں اعمال تھے، ان کے دلوں میں دین کا درد تھا، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ہدایت دینے کا جب فیصلہ کیا، ان کے دلوں کے اندر تو حضرت ابو نعیم اور عساکر ابن عساکر یہ کہتے بنو خشعم قبیلے سے ایک شخص ہمارے پاس آیا، اس سے ہم روایت کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ہمارے اندر مکہ میں گناہ کوئی نہیں تھا، حرام حلال کی کوئی شناخت نہیں تھی، ہمارے میں آپس میں جھگڑا اور لڑائی ہوتی، ہم لوگ بت کے سامنے جاتے اور فریاد کرتے، اس میں سے ایک آواز آتی جو شیطانی شکل میں آواز اللہ نکالتا، شیطان ایک آواز نکال کر کہتا، ہمارے جھگڑے ہوتے، ہم وہاں جاتے، صلح کی بات کرتے، پہلے خوب چڑھاتے، اس میں سے آواز آتی، اس کے مطابق پھر ہم آگے فیصلے کرتے، ہم صلح کر لیتے یا جنگ کو ختم کر دیتے۔ وہ کہتے ہم آپس میں لڑائی ہونے کی بنیاد پر میں اور میرا ساتھی دونوں بت کے سامنے چلے گئے، خوب چڑھائے، دونوں انتظار میں بیٹھے تھے، اب کوئی آواز آ جائے اندر سے اور وہ ہمیں کہہ دے کہ کیا صلح کرنا ہے۔ اسی دوران ہم نے سنا کہ اس بت کے پیٹ میں سے آواز آئی اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے گوشت اور پوشت کے بنے ہوئے انسان، کیا ہوا ہے تیرے عقل کو کہ تو بت سے ہم سے پتھر سے نفع مانگ رہا ہے، پتھر سے ہمارے جو ہے انصاف مانگ رہا ہے؟ تمہیں میں بتاؤں زمین پر محمد رسول اللہ نامی شخص آئے ہیں اور وہ لوگوں کو امر بالمعروف کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف جوڑ رہے ہیں، اللہ کی طرف جوڑ رہے ہیں، اور وہ خوب انصاف کرنے والے ہیں، خوب حق بات کو پھیلانے والے، حق بات بولنے والے، اور زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرنے والے ہیں، لہذا ان کے پاس جاؤ، ان سے عدل اور انصاف کو مانگو، تم یہاں کا آئے ہو۔ یہ کہا اور پتھر منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ وہ کہتا کہ میں ڈر کر چیختے ہوئے بھاگ گیا اور دونوں بھاگ کر ہمارے گھروں کے اندر بیٹھ گئے، باہر نکلنے کی ہمت نہیں کہ بتوں سے آواز کیسے آئی؟ وہ کہتا میں نے جب نکلا میں نے اپنے ساتھیوں سے تذکرہ کیا، پورے ہمارے علاقے کے اندر سب محفلوں میں یہی تذکرہ ہونے لگ گیا کہ بت کے اندر سے یہ آواز آئی کہ محمد نامی شخص آئے۔ لوگ کہتے یہ بات چلتے گئی ہر ایک کے زبان پر۔ پھر ہم نے ایک آواز سنی، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مکہ میں محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور اللہ نے انہیں نبی بنایا، قرآن دیا، دین دیا، نماز دیا، وہ اس کی دعوت دیتے ہیں، لہذا وہ دین اور دعوت سے لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں۔ اب وہ اس وقت میں ہجرت کر مدینہ جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم سب کی سب پورے ماں خاندان اور قبیلوں کے بچے اور بوڑھے اور عورتوں کے سب کی سب ان کی طرف گئے اور جا کر ان سے کہا یا رسول اللہ، یہ دنیا جس سے ہمارا رشتہ تھا، یہ بت، یہ مخلوق جس سے ہمارا رشتہ تھا، ہم نے سب سے اپنا تعلق توڑ دیا، آپ کے پاس آئے، آپ ہمیں ایمان والا بنائے، ہمیں مسلمان کر دے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں کلمہ پڑھایا اور مسلمان بن گئے۔ ایک بت نے، ایک پتھر نے انہیں یہ حکم دیا کہ جاؤ دین کی طرف، اللہ کی طرف۔ میرے بھائیوں، وہ ہدایت پر آ گئے، قبیلے کے قبیلے مسلمان بن گئے۔ آج ہم خاندانی مسلمان، کتنے مساجدوں سے مساجد کہتی ہے اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جگہ جگہ آوازیں آتی، جگہ جگہ قرآن کہتا، جگہ جگہ لوگ کہتے، جگہ جگہ دعوت کے کام کرنے والے کہتے، علماء کہتے، ابھی تک ہمارے دلوں میں ابھی تک تھوڑا سا بھی احساس نہیں، ابھی تک ہمارے کانوں میں تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہوا یہ آواز حق ہے یا جھوٹی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم اس بات پر غور کریں کہ ہماری زندگی کہاں اور کدھر گزر رہی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں دین کی توفیق دے، صحیح معنی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے دلوں کو زندہ کرنے والے اعمال صالحین کرنے کی ہمیں اور ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔